حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات جب بہت زیادہ مشہور ہو گئے تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ملاقات کا شوق ہوا۔ تو آپ نے کئی مرتبہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی، لیکن آپ نہیں پہنچ سکے۔ ایک دن حضرت سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں خود کیوں نہ حضرت سے ملاقات کے لیے چلوں، تو غزنی سے آپ نکلے خرقان کی طرف۔ جب خرقان پہنچ گئے تو آپ کا بادشاہی خیمہ لگایا گیا۔ آپ خیمے کے اندر پہنچے اور آپ نے ایک خط لکھا اور قاصد کو دے دیا، کہا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتانا کہ میں غزنی سے آپ کے خرقان میں آ چکا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ اب اللہ والے کہاں کسی کی بات کو سنتے ہیں، وہ تو بس اللہ اللہ میں رہتے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ کون دولت والا ہے، کون فقیر ہے، کون بادشاہ ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قاصد کو بھیجا، لیکن بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قاصد کو بھیجا کہ جب وہ کوئی عذر پیش کریں اور نہ آئیں تب انہیں قرآن کی یہ آیت سنانا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت سنانا، یعنی کیا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بادشاہ وقت کی۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں سلطان محمود غزنوی کا قاصد پہنچنے کے بعد میں اس نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت نامہ پیش کیا اور دعوت دی۔ پھر آپ نے عذر پیش کیا، آپ نے منع کیا، تب اس قاصد نے یہی آیت سنائی۔ تب آپ کا جواب کتنا پیارا تھا، آپ نے کہا ابھی تو میں اطیع اللہ کو ہی نہیں ادا کر پا رہا ہوں، آگے کیسے جاؤں؟ ابھی تو میں اس میں اتنا مصروف اور مشغول ہوں کہ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، ابھی تو میں اللہ کا فریضہ انجام نہیں دے پا رہا ہوں، تو آگے میں بادشاہ کو کیا دیکھوں؟ اللہ اکبر! اللہ والوں کا جواب ایسا جواب ہوتا تھا جو لاجواب کر دیتا تھا۔ یہ گیا قاصد اور سلطان محمود غزنوی کو بتایا، تب یہ بھی لاجواب ہو گئے۔ پھر کہا خود ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے امتحان لیا، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے امتحان لینے کی کوشش کی۔ کیا کہ سارے جو عورتیں تھیں، باندیاں تھیں، ان کو جو ہے جینس کا لباس پہنایا، لڑکوں کا، اور جو آپ کا وزیر تھا ایاز، اس کو اپنا سارا سامان، یعنی بادشاہ جو پہنتا ہے وہ سارا سامان حضرت ایاز کو پہنایا۔ پہنانے کے بعد میں حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہی یہ لوگ اندر نہیں داخل ہو پاتے ہیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو عورتیں ہیں وہ باہر کرو، اللہ اکبر! یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ فوراً پہچان لیا، اللہ والے صورت نہیں دل دیکھتے ہیں، اللہ اکبر! پھر آپ نے ایاز سے کوئی بات نہ کی، بلکہ آپ اسی بادشاہ یعنی سلطان محمود غزنوی سے بات کرنے لگے اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور یہ وزیروں والا لباس پہن کر کے گئے، لیکن وہ اللہ والے ہیں نا، جان لیتے ہیں۔ اب جب اللہ والوں کا، رسول اللہ کے غلاموں کا یہ معاملہ ہے تو رسول اللہ کے علم کا معاملہ کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ پہچان لیا، کہا کچھ حاضر کیا جائے، تو آپ کو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوکھی روٹی دی۔ بادشاہ کا نرم و نازک گلا تھا، اس نے اشرفیوں کی تھیلی دی، آپ نے وہ روٹی کھلائی اس کو، اس نے کھائی، اس کے گلے میں اٹک گئی، یعنی حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں نازک گلا ہوتا بادشاہ کا، اٹک گئی سوکھی روٹی۔ تو آپ نے کہا جب یہ تم سے غریبوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، نہیں کھا سکتے تم، اور یہ اشرفیہ یہ پہ دوسروں کا حق ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ واپس کر دیں۔ کسی بھی طرح آپ راضی نہ ہوئے اشرفیاں لینے کے لیے۔ اللہ والوں کو کیا ضرورت ہے پیسے کی، کیا ضرورت ہے مال کی، کیا ضرورت ہے اشرفیوں کی؟ آپ سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے، ایسے متاثر ہوئے کہ بہت زیادہ آپ کے معتقد بن گئے۔ تو اللہ والوں کا معاملہ بڑا ہی نرالا ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے پاس جب جاؤ
اور عالم کے پاس جاؤ تو فرق ہے۔ عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کر کے جاؤ، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنا دل سنبھال کر کے جاؤ، اس لیے کہ عالم زبان دیکھتا ہے اور اللہ والے دل دیکھ لیتے ہیں۔